بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ لانگ مارچ، دفعہ 144 نافذ، اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند، میٹرو رک گئی، اسکولوں کو بھی چھٹی۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پیش نظر خیبر پختونخوا اور پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ جلسے جلوسوں اور دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد و راول پنڈی کے سرکاری و نجی اسکولوں میں آج چھٹی اور جڑواں شہروں میں میٹرو سروس کو بند کر دیا گیا ہے۔ عراق میں بغداد کے فوجی ایئر بیس کے نزدیک ڈرون حملہ، بیس میں امریکی فوج کی موجودگی۔ عراق میں منگل کی صبح دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اندر واقع عسکری فضائی اڈے کے نزدیک ڈرون طیارے کا دھماکہ ہوا۔ عرب نشریاتی ادارے العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ہوائی اڈے کے اطراف خطرے کے سائرن بجائے گئے اور فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ یاد رہے کہ ڈرون طیارے ماضی میں بھی بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے میں واقع وکٹوریہ فوجی اڈے کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ یورپی ملک نے روس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روس کی جانب سے گیس کی قیمت مقامی کرنسی روبل میں ادائیگی کے مطالبے کو اہم یورپی ممالک جرمنی اور اٹلی نے تسلیم کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی اور اٹلی نے قومی کمپنیوں کو قدرتی گیس کی فراہمی میں کٹوتی سے بچنے کے لیے روس کے گیز پرم بینک میں روبیل میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد اب روس کو یہ ممالک گیس کی ادائیگی روبل میں ادا کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کی ایک اور بڑی امداد پر غور۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کی ایک اور بڑی امداد پر غور کیا جا رہا ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بھارت کے لیے 4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی امداد پر غور کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی بھارت کو اربوں ڈالر کی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ نئی دہلی نے پیر کو کہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان امدادی رقم کو رواں رکھنے کے لیے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کو ہوئے چوتھا مہینہ شروع، حملے مزید تیز۔ روس کے یوکرین پر حملے کو اب تک 3 ماہ کا عرصہ مکمل ہو چکا۔ دوسری طرف امریکہ کی جانب سے روس پر مغربی پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کو چوتھا ماہ لگ گیا۔ ڈونباس پر حملے تیز کر دیے گئے۔ روس نے یوکرین کے مشرقی ڈونباس خطے میں لوہانسک پر بمباری اور حملے تیز کر دیے۔ لوہانسک کے گورنر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے پورے خطے پر قبضہ کرنے کے مقصد سے مزید ہزاروں فوجی طلب کر لیے ہیں اور شہریوں کے لیے انخلاء کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ولادیمیر پیوٹن سے ملنا چاہتا ہوں، ولادیمیر زیلنسکی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ روز ڈیوس میں منعقد ہونے والی دی ورلڈ اکنامک فورم اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے اس دوران کہا ہے کہ وہ روسی فیڈریشن سے آنے والے کسی وفد یا فرد سے بات نہیں کریں گے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے وہ صرف روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ عراق کو ایک اور ریت کے طوفان کا سامنا، پروازیں معطل کر دی گئیں۔ عراق کو ایک اور ریت کے طوفان کا سامنا، گرد آلود ہواؤں کے باعث عراق میں سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ عراق میں ریت کے طوفان کے سبب حد نگاہ متاثر ہونے سے بغداد، اربل اور نجف میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ پڑوسی ممالک کویت نے بھی پروازیں روک دیں۔ عراقی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق سانس لینے میں مشکلات پر عراق بھر میں 1000 سے زائد افراد ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے فوج اور ایف سی طلب کر لی گئی۔ اسلام آباد سے وزارت خارجہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ریڈ زون کی تمام سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی، جس کے تحت وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس، ایوان صدر اور سپریم کورٹ پر فوج تعینات ہوگی۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ کابینہ ڈویژن سمیت دیگر سرکاری عمارتوں پر بھی فوج تعینات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایف سی کی خدمات طلب کر لی ہیں، جس کے تحت ایف سی کے 2000 اہلکار اسلام آباد میں فرائض انجام دیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یوکرین پر حملہ، اقوام متحدہ میں تعینات اور روسی سفیر نے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنیوا میں اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے یوکرین میں روسی جارحیت پر عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ روسی سفیر نے صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین پر جارحیت کے نتیجے میں غیر ملکی ساتھیوں کی شدید تنقید کو اپنے استعفے کی وجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل انڈو پیسیفک اتحاد کے سربراہ اجلاس میں علاقائی سلامتی، یوکرین پر روس کے حملے اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مشترکہ لاہ عمل تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی میزبانی میں 4 ممالک پر مشتمل انڈو پیسیفک اتحاد کے رکن ممالک کے سربراہان کا اجلاس ٹوکیو میں جاری ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن، جاپان اور بھارت کے وزیر اعظم شرکت کی۔ انڈو پیسیفک اتحاد کے رکن ممالک کے سربراہان کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ اجلاس میں روس کی یوکرین اور چین کی تائیوان پر جارحیت سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئٹہ میں شیرانی جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے آپریشن میں حصہ لینے کے لیے ایران کا فائر فائٹنگ طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقے شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لینے کے لیے ایران کا فائر فائٹنگ ٹینکر طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ ایرانی فائر فائٹنگ طیارہ صبح راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پہنچا تھا۔ راستوں کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی سپریم کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے لانگ مارچ روکنے کے لیے راستوں کی بندش اور چھاپوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت چیف جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں قائم بینچ کرے گا۔ ملکی ایئرپورٹ چلانے کے لیے جلد متحدہ عرب امارات سے معاہدہ کریں گے، طالبان نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ طالبان حکومت نے افغانستان کے تمام ایئرپورٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سے معاہدہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے گزشتہ برس اگست کے وسط میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ملک کے ایئرپورٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بات چیت جاری رکھی ہوئی تھی۔ ایران میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، دونوں پائلٹ ہلاک۔ ایران میں F-7 جنگی طیارہ گرنے کے نتیجے میں پائلٹ اور معاون پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اصفہان کے نائب گورنر محمد رضا جان نصاری نے کہا ہے کہ جنگی طیارہ نین شہر کے علاقے انارک میں گر کر تباہ ہو گیا۔ نصاری کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز کے دوران مقامی وقت کے مطابق 8:30 پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر گر گیا۔ تائیوان پر چینی جارحیت ہوئی تو طاقت سے دفاع کریں گے جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان پر کسی بھی چینی جارحیت کے نتیجے میں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کا دفاع کرے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے جاپان کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ چین تائیوان کے قریب جنگی جہازوں کی پروازوں سے خطے کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تائیوان پر کسی بھی ممکنہ جارحیت کے جواب میں اس کے دفاع کا وعدہ کیا ہے اور وقت آنے پر اس وعدے کو نبھائیں گے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد جانے والے راستے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے داخلی اور خارجی راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ یاسین ملک کی سزا کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जाली मुकदमे में सजा के खिलाफ कल मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जाली मुकदमे में सजा देने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा वादी में दुकानें, कारोबारी मराकज़ और तालीमी अदारे बंद और सड़कें सुनसान रहीं। इस्लामाबाद हर सूरत जाएंगे, न्यूट्रल्स और जजेस के लिए फैसला कुन वक्त है। इमरान खान। पेशावर तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि वो हर सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे। अब किसी के न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज मुल्क में फैसला कुन वक्त है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज़ादी मार्च की गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डिक्टेटर और नून लीग की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। फाशिस्ट हुकूमत ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब किसी के न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।